یہ وہ مقام ہے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے. یہاں پر ایک آپ کو پہاڑ دکھاؤں گا جس کا نام ہے جبل احد. جبل عربی کا لفظ ہے, ہماری زبان میں پہاڑ کہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احد مجھ سے محبت کرتا ہے, میں احد سے محبت کرتا ہوں. جب اس کو پتہ چلے گا میں اندر داخل نہیں ہو سکتا تو غصے میں آ کر بہت بڑے جمپ لگائے گا. تو جب جمپ لگائے گا تو پورے مدینے کے اندر بہت بڑا زلزلہ آئے گا. یہ بالکل قیامت کے پاس کی. جی اپنا آج ہے مدینہ زیارت, اور یہ دیکھیں بسیں جا رہی ہیں. صبح کا ٹائم ہے, تھوڑا سا کھانا کھایا اور ایک بنانا والا کین ہے, یہ ملتا ہے یہاں سے. جی ابھی بس کے اندر بیٹھ کے ہوئے ہیں اور یہ ہے کہ ویٹ کر رہے ہیں. سواریاں تو پوری ہو گئی ہیں, دیکھ سکتے ہیں. ابھی یہاں سے یہ ہمیں لے کے جائیں گے احد کے پہاڑ کے پاس. یہ وہ مقام ہے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے. یہاں پر ایک آپ کو پہاڑ دکھاؤں گا جس کا نام ہے جبل احد. جبل عربی کا لفظ ہے, ہماری زبان میں پہاڑ کہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احد مجھ سے محبت کرتا ہے, میں احد سے محبت کرتا ہوں. پہاڑ کے بارے میں کہا احد فی الجنہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احد فی الجنہ, یہ جنتی پہاڑ ہے. ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبل احد کے اوپر تشریف لے گئے اور جبل احد ہلنے لگا, جھولنے لگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, اے احد تجھے معلوم نہیں تیرے اوپر کون سوار ہے؟ جبل احد کا پہاڑ بولنے لگا, کہا یا رسول اللہ مجھے معلوم ہے, آقا دو جہاں میرے اوپر سوار ہیں, دو شہید میرے اوپر سوار ہیں, ایک صدیق میرے اوپر سوار ہے, میں تو خوشی سے جھوم رہا ہوں. ایک یہ سامنے اس طرف پہ پہاڑ نظر آ رہے, اس کا نام کیا ہے جی؟ جبل احد. اور دہرائیں گے تو آپ کے لیے فائدہ ہے, میں تو روزانہ آتا ہوں زیارتوں پر الحمدللہ. تو اس کا نام ہے جبل احد. یہ جنت میں جائیں گے, استقبال بھی کرے گا اور جنت میں داخل بھی ہوگا. ایک اور پہاڑ بھی دکھاؤں گا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھتا تھا, یہودیوں کو اپنے پیچھے پناہ دیتا تھا, وہ دوزکی اور جہنمی پہاڑ ہے. دیکھیں دو ہی پہاڑ ہیں, دونوں ہی مٹی اور ریت سے بنے ہوئے, ایک جنت میں جائے گا, ایک دوزخ میں جائے گا. اس کا نام ہے جبل ایر, جبل جرف. وہ پہاڑ جو آپ نے علماء سے سنا ہے, پڑھا ہے, جس کے اوپر ایک آنکھ والا دجال اترے گا. یہ وہ پہاڑی ہے جس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو تعینات کیا تھا. یہ والی پہاڑی کے اوپر, یہ سامنے جس کے اوپر لوگ چڑھے ہوئے ہیں. آپ کے مطابق اس کے اوپر نہیں جانا چاہیے؟ علماء تو یہی فرماتے ہیں کہ اس پہاڑی کے اوپر صحابہ کرام کا خون بہایا گیا ہے, جوتوں کے ساتھ اوپر چلے جاتے ہیں, بے ادبی ہے. دوسری بے ادبی یہ ہے کہ صحابہ کرام نیچے آرام فرمایا, یہ ان سے اوپر گئے ہوئے ہیں. ہم بتا دیتے ہیں, باقی ہر کوئی اپنی مرضی کرتا ہے. بالکل کسی کو بالکل. یہ پہاڑی اتنی ہی تھی یا بعد میں اس چھوٹی سے زیادہ بڑی تھی. یہ اس لیے چھوٹی ہو گئی ہے کہ لوگ یہاں سے کنکریاں پتھر اٹھا کر بیگوں میں ڈالتے ہیں, خاص طور پہ پاکستانی. پاکستان یہ بھی کچھ ہے, کچھ وہ دیکھیں. یہ پہاڑی تو اونچی تھی جو تیر انداز تھے نا اس کے اوپر. دوبارہ جب لائیں گے نا انشاءاللہ آپ اس کو دیکھیں گے, یہ لوگ بند کر دیں گے کیونکہ یہاں سے تو اور چھوٹی ہو رہی ہے. بالکل بالکل. غزوہ احد کے شہداء جو ہے نا وہ مدفون ہے. شہداء کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آرام فرما ہے یہاں. آرام. السلام علیکم. قریب آ جائیں. سامنے جو آپ کو قبر مبارک نظر آ رہی ہے, جو ہماری طرف پہلی قبر ہے, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت سیدنا امیر حمزہ گورنر مدینہ آرام فرما ہے. کون جی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت سیدنا امیر حمزہ. اور ان کے پاؤں کی طرف جو ایک قبر مبارک آپ کو نظر آ رہی ہے, اس کے اندر دو صحابی ہیں. قبر ایک نظر آ رہی ہے, اس کے اندر دو صحابی, مصعب بن عمیر اور عبداللہ بن جاش, دو صحابہ کی اجتماعی قبر ہے. تو یہاں پر درود شریف پڑھ لیں, سورۃ فاتحہ پڑھ لیں, سورۃ اخلاص پڑھ لیں اور دعا مانگیں سب لوگ یہاں پر. بسم اللہ. صحابہ کرام اس سائڈ پہ, حضرت سیدنا امیر حمزہ, مصعب بن عمیر, عبداللہ بن جاش. ٹھیک ہے. اور 67 صحابہ کرام یہاں آرام. جو باقی صحابہ کرام تھے وہ یہاں. جی 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 جی. حضرت سیدنا امیر حمزہ بھی. شیشے لگائے تھے. نہیں شیشے نہیں لگائے صاحب, وہ بھول رہے ہیں کہ اور جگہ ہوگی. جی جی, یہ پورا جبل احد کا پہاڑ ہے.
یہ ہے احد کا پہاڑ, یہاں پہ جنگ ہوگی. اور سب لوگ نزدیک آ کریں تاکہ متوجہ ہو کر سن سکیں. یہ جو آپ کو اندر چار دیواری نظر آ رہی ہے, باؤنڈری نظر آ رہی ہے, اس کے اندر 67 صحابہ کرام آرام فرمائے ہیں. کتنے جی؟ 67 صحابہ, کہتے ہیں 70 یا 72. 3 صحابہ کرام وہ آرام فرمائے ہیں اور 67 صحابہ کرام اس چار دیواری کے اندر اجتماعی قبر ہے. 67 صحابہ کرام اس کے اندر آرام فرمائے ہیں. سب نشانی بتا رہے ہیں اس کے اوپر آ محل جائیں, بنا ابھی ہے. دوسری زیارت پر جائیں گے, وہاں پر آپ اتارا جائے گا نفل پڑھنے کے لیے. سب لوگ آ جائیں میرے ساتھ. کس طرف آیا سر؟ محل سلطان کا ہے. یہ محل سلطان سعودیہ کا جو سلطان ہے, سعودیہ کا سلطان ہے. اور یہ قیامت کی نشانی میں سے ہے. قیامت کی نشانی میں سے ہے. یہ ابھی بنا ہے, ابھی تعمیر ہوا ہے. جی, یہ ابھی تعمیر ہوا ہے. یہ اس سلطان نے اس سے پہلے جو تھا اس نے تعمیر کیا. دیکھیں جو قرآن کے اندر آ گیا اس میں سچ ہونا ہے. سچ ہونا ہے بالکل. نشانیاں سچ ہونا. جب اس کو پتہ چلے گا اندر داخل نہیں ہو سکتا تو غصے میں آ کر بہت بڑے جمپ لگائے گا. تو جب جمپ لگائے گا تو پورے مدینے کے اندر بہت بڑا زلزلہ آئے گا. یہ بالکل قیامت کے پاس کی. جی, جب زلزلہ آئے گا تو جو اہل ایمان والے ہوں گے وہ مدینے میں حرم میں رکے رہیں گے. جن کے دل بہل جائیں گے وہ دجال کے ساتھ ہو جائیں گے. دجال کے ساتھ ہو جائیں گے. یہ دوست کی جہنمی پہاڑ ہے, جبل ایر, جبل جرف بولتے ہیں. جبل ایر, جی, جبل جرف. اور جو اس کے اوپر محل ہے وہ سلطان نے بنایا, سلطان نے بنایا ہے. اور یہ بھی قیامت کی نشانی ہے. اور یہ احد کا پہاڑ کتنا لمبا ہے؟ احد کے پہاڑ کی جو لمبائی ہے 7.5 کلومیٹر ہے اور اس کی چوڑائی 3.5 کلومیٹر ہے. یہ پہاڑ کٹا ہوا کہیں سے بھی نہیں ہے. تیز رفتار میں ایک چکر نہیں لگا. علماء فرماتے ہیں نا کہ جو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے نماز جنازہ میں شریک ہوتے ہیں تو جبل احد کے برابر ثواب ملتا ہے. جبل احد کے برابر ثواب ملتا ہے. یہ بالکل. چھوٹا پہاڑ نہیں, جو بہت بڑا پہاڑ ہے. ہم نیکیاں کھو دیتے ہیں, رشتہ دار فوت ہو تو ہم اس کے نماز جنازہ میں جلدی پہنچ جاتے ہیں. تو دوسرا محلے والا تو کہتے ہیں جنازہ جو ہے جنازہ گاہ تک پہنچنے تو پھر بعد میں چلے جائیں گے. تو جناب یہ تھی غزوہ احد کے شہداء کی زیارت. یہ دیکھیں, اور یہ ہے وہ پہاڑی جس کے اوپر تیر انداز تھے. ابھی یہاں سے واپس کو جا رہے ہیں اور نیکسٹ زیارت کی طرف نا. کل پھر لگ جائیں گے. اس سے بھی اللہ کو بتایا, ٹھیک ہے.